أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ان اشکر للہ، یہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کے حکموں کو پورا کریں، جو اللہ کا حق ہے ان کے ذمے اس کو پورا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ یعنی شکر کا فائدہ اور نفع آدمی کی اپنی ذات کو ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں کسی کے عمل کا، اور کسی کے کفر سے شرک سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا لقمان کون تھے؟ مفسرین کا، علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نیک بندے تھے، دونوں ہی قول ہیں۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور دوسرے بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ نبی تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان لقمان عبدا حبشیا نجارا، کہ لقمان جو ہے ایک حبشی غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، نجارن، اور بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ قاضی تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک جس کے وہ غلام تھے، اس نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی اذبح لنا هذه الشاة، یہ بکری ہے، اس کو میرے لیے ذبح کرو۔ انہوں نے بکری ذبح کی، فذبحها، اور جب ذبح کر دی فرمایا اخرج اطیب مضغتین فیہا، اس کے اندر جو گوشت کے دو ٹکڑے سب سے عمدہ، افضل اور اعلیٰ ہیں وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ فاخرج اللسان والقلب، تو انہوں نے زبان اور دل لا کے رکھ دیا سامنے۔ پھر بہت دن ہو گئی، بہت دنوں کے بعد کہنے لگا پھر آقا اذهب لنا هذه الشاة، بھائی اس بکری کو بھی ذبح کرو میرے لیے۔ فذبحها، تو انہوں نے ذبح کر دیا۔ قال اخرج اخبث مضغتین فیہا، کہ اس بکری کے اندر گوشت کے جو دو سب سے بدترین ٹکڑے ہیں وہ لے کر آؤ۔ فاخرج اللسان والقلب، پھر وہ دل اور زبان لے کر آ گئے۔ فقال له مولا، تو ان کے جو آقا تھے کہنے لگے بھائی امرتک، میں نے تجھے پہلے حکم دیا تھا کہ اس بکری کے سب سے عمدہ دو حصے گوشت کے ٹکڑے لے کر آؤ، تو تب بھی تم نے یہی زبان اور دل میرے پاس پیش کیا تھا۔ اب میں نے تمہیں حکم دیا کہ بھائی دو سب سے بدترین جو ٹکڑے ہیں گوشت کے اس کے اندر وہ لے کر آؤ، پھر بھی تم زبان اور دل ہی لے کر آ گئے، یہ کیا بات ہے؟ لقمان نے کہا انہ لیس من شیء اطیب منہما اذا طابا، کہ اگر زبان اور انسان کی زبان اور دل صحیح ہو جائے تو پھر سب کا سب یہ صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے یہ دونوں کے دونوں عضو زبان اور دل بگڑ جاتے ہیں تو پھر یہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ زبان صحیح رہی، دل صحیح رہا تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، اور زبان اور دل بگڑ گئے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں صحیح ہونے چاہیے، صحیح ہے تو انسان صحیح، اور یہ صحیح نہیں ہے تو انسان خراب ہے۔ تو ایسے حکمت کی باتیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک دفعہ فرمایا کہ وہ سوئے اور خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ان کو، ہاں بھائی بتاؤ تمہیں نبوت چاہیے یا حکمت چاہیے؟ تو انہوں نے حکمت کو اختیار کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، وہ سو رہے تھے تو ان کے اوپر حکمتوں کو ڈال دیا۔ جب وہ صبح اٹھے تو حکمت کی باتیں کرنے لگے، نصیحتوں کی باتیں کرنے لگے۔ لقمان سے کسی نے کہا حضرت کیف اخترت الحکمہ علی النبوہ، کہ آپ کو بھائی اختیار دیتا ہے کہ نبوت چاہو یا حکمت چاہو، تو آپ نے حکمت چاہی، نبوت کو نہیں چاہیے، کیا بات ہے؟ تا خیرک ربک، آپ کو رب نے آپ کو اختیار دیا تھا۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے تاکید کے ساتھ حکم دیتے کہ بھائی تم نبی ہو گئے تو پھر تو اللہ کی مددیں نصرتیں میرے ساتھ ہو جاتی، تو پھر مجھے امید تھی کہ میں اس کے اندر کامیاب ہو جاتا۔
اور میں اس کو صحیح طور پر سنبھال پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، اب مجھے ڈر ہوا کہیں میں نبوت کے مقام اور مرتبے کی قدر نہ کر پاؤں اور اس کا حق ادا نہ کر پاؤں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ بھائی حکمت کو اختیار کر لو، یہ تو نبوت سے کم درجے کی چیز ہے، اس کا تو ہو سکتا ہے میں حق ادا کر دوں، لیکن نبوت کا حق کیسے ادا کروں گا؟ تو اس لیے میں نے حکمت کو اختیار کیا، نبوت کو اختیار نہیں کیا۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے بڑا گناہ ہے، شرک کی بخشش اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، تو شرک بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو یہ لقمان بن عنقاء بن صدون تھے، اور ان کے بیٹے کا جو نام تھا وہ ساران تھا۔ ساران کو انہوں نے نصیحت کی، ان کو سمجھایا بتلایا، سب سے افضل اور اعلیٰ جو عمدہ نصیحت ان کے پاس تھی وہ توحید کی تھی، ایمان کی تھی، اور سب سے زیادہ محبوب دنیا میں اگر کوئی ان کو تھا تو وہ ان کا بیٹا تھا۔ اپنی اولاد انسان کو پیاری ہوتی ہے، تو اپنے پیارے بیٹے کو انہوں نے اپنی سب سے پیاری بات یہی فرمائی کہ لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک جو ہے بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو سب سے پہلے ایمان سکھائیں، یقین سکھائیں، اللہ کے غیر کا انکار اس کے دلوں میں بھر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے اقرار ان کے دلوں کو ان سے منور کر دیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو حکم دیا اس کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی راحت کا، آرام کا اہتمام کرو، انتظام کرو۔ حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں نے اس کو تھک تھک کر اٹھایا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے، تو وہ بڑی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، دقتوں سے گزرتی ہے، اس لیے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے، کہ باپ کا بھی حق ادا کرو، ماں کا بھی حق ادا کرو۔ تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی میرا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کا اچھائی کا معاملہ کروں؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر فرمایا کون ہے؟ تیری ماں ہے۔ 2-3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا، پھر فرمایا تیرا باپ ہے، کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ باپ چاہے کیسے بھی ہوں، یہاں تک کہ کافر مشرک بھی اگر ہیں، تب بھی ان کا اکرام، ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کی بات سنی مانی جائے گی، ان کو راحت آرام پہنچانے کی فکر کوشش کی جائے گی۔ ہاں البتہ وہ کفر و شرک کی دعوت دیں گے، پھر وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ آگے اللہ نے اس کو بیان فرما دیا، فرمایا اس کی ماں نے اس کو تھک تھک کر اٹھایا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سالوں میں اس کا دودھ چھٹایا۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میرے طرف ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ میرا شکر ادا کرو، فرمایا کہ اللہ کا شکر بندہ کرے گا جب وہ 5 نمازیں پڑھے گا، 5 نمازیں پڑھے، فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر، مغرب، عشاء پڑھے، تو سمجھو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اور فرمایا ماں باپ کا حق ادا کرو، فرمایا ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی اللہ کا حق ادا کر دیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دی تو اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ تو 5 نمازیں پڑھ کر اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، اور 5 نماز کے بعد دعا کرنے سے ماں باپ کا حق اور شکر ادا ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تجھے ماں باپ مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی بات مت ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ دنیا کے کاموں میں تو ان کی بات مانتے رہو، ان کو راحت اور آرام سکون پہنچاتے رہو، لیکن اگر وہ دین کے بارے میں مداخلت کریں، کفر و شرک کی دعوت دے تمہیں، پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کی راہ پر چلو۔ ایمان والے، کلمے والے اللہ کو مانتے ہیں، کہ تم بھی اللہ کو مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگو۔ اور علماء نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، علماء ہیں، شرحاء ہیں،
بزرگان دین ائمہ ہیں، آدمی کو چاہیے ان کے راستے پر چلے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، کیونکہ انسان خود نہیں سمجھ پائے گا پوری شریعت کو، پورے دین کو، قرآن و حدیث کو، اس لیے اس کو اپنے استاد کی، اپنے بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بس اوقات آدمی اپنی طرف سے خود قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے حدیث سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس میں وہ خطا کھا جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کا علم تقویٰ اللہ کے یہاں مقبول ہے، محبوب ہے، تو ان کی راہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ ثم الی مرجعکم، فرمایا پھر تم تمام کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتلا دوں گا ان کاموں کو جو تم کرتے تھے، جو کام تم کرتے تھے اچھے اس کا ثواب دے دوں گا تمہیں، اور جو کام تم کرتے تھے برے اس کا تمہیں عذاب ہوگا، اس کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ مطلب ہے بتانے کا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، فرمایا اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ رائی کا دانہ وہ چیز فتکن فی صخرہ چٹان میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے، حاضر کر دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے باریک بھی باخبر ہیں، یعنی اللہ کا علم ساری کائنات کے اوپر حاوی ہے، آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جتنا بھی چاہے چھپ کر تم کوئی عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں آخرت میں اس کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر بھی برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ علماء نے فرمایا ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر روشن دان ہے اور وہاں سے سورج کی کرنیں روشنی آتی ہے تو اس کے درمیان کوئی چیز چھوٹی چھوٹی اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، فرمایا اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اتنی باریک بھی اگر کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی آخرت میں پیش کر دیں گے، اس پر انسان کے کامیابی ناکامی کے فیصلے ہوں گے۔ نیکیاں ہیں زیادہ اتنی تو کامیاب، اور برائیاں ہیں تو پھر ناکام ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ جی میں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہوں، جہاں کر لو کوئی بات نہیں، لیکن ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہ پائے، کہ جی اللہ تو ہر جگہ ہے، کیونکہ جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر ہر جگہ تم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، ایک نصیحت اور کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے بچے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم کرنا، وانہی عن المنکر، اور بری بات سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف تم کو پہنچے اس پر صبر کر۔ یعنی جو بھی آدمی اچھی بات کا حکم کرتا ہے، بری بات سے روکتا ہے لوگوں کو، تو اس کو تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو لوگوں نے جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، فرمایا تکلیف آئے گی تو صبر کرنا۔ ان ذلک من عزم الامور، یقین یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت کا کام ہے آدمی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دے۔ خود تو آدمی عمل کر لیتا ہے کتنے کسی درجے میں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دی، لیکن دوسروں کو نہیں سمجھاتا، نہیں بتلاتا، ان کو اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا، برائی سے، کفر شرک سے لوگوں کو نہیں روکتا کہ اگر میں ان کو برائی سے روکوں گا یہ میرے دشمن ہو جائیں گے، میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس لیے کیا ضرورت پڑ رہی ہے، جو جانے اس پر کام جانے، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے عبادت اللہ کا حکم ہے، ایسے دعوت بھی اللہ کا حکم ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو سمجھا دینا چاہیے اور ان کو بھی تبلیغ میں، دعوت میں لگانا چاہیے، تاکہ وہ بھی اللہ کا بھی حق ادا کریں اور نبی کا بھی حق ادا کریں، اس کے دین کا بھی حق ادا کریں، بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ بندوں کا حق صرف یہ نہیں کہ انہیں کھلاؤ پلاؤ، نہیں، بندوں کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، بھائی نماز پڑھو، بھائی قرآن پڑھو، بھائی حج کرو، بھائی اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ تو یہ کام بچپن سے ہی بچوں کو جب سکھا دیا جائے گا تو پھر بددینی بے دینی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا اور اپنے گالوں کو مت کھلاؤ لوگوں کے لیے، یعنی منہ بنا کر لوگوں سے بات مت کرو، اکڑو مت اور لوگوں کو حقیر ذلیل مت سمجھو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر مت چلو، اکڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بڑائی، تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ تکبر کا ایک ذرہ بھی اگر کسی کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور،
فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی کسی اکڑنے والے کو اترانے والے کو پسند نہیں کرتے. اکڑنا اترانا یہ اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فرمایا اور درمیانی چال چلو. جب چلنا ہے تو بہت تیز بھاگ کر مت چلو, دوڑ کر مت چلو, اور نہ اتنی آہستہ سے چلو کہ سستی ہو جائے تو بالکل کیڑے کی چال ہی چل رہے, سستی ہو گئی, پہنچنا تھا وہاں جلدی اور پہنچ رہے وہاں گھنٹوں میں. نہیں, چلنا جانا تھا کہیں دوڑ رہے سانس چڑھ گئے تو نقصان ہوگا. اس لیے نہ تو زیادہ دوڑ کر چلو, بھاگ کے چلو, اور نہ بالکل آہستہ آہستہ چلو, درمیانی چال سے چلو. چلنے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی ہر معاملے میں آدمی کو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے, درمیانی چال چلنی چاہیے. وقت صرف مشرق کے چلنے میں درمیانی چال چلو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور آواز کو دھیمی رکھو, آواز تیز نہیں ہونی چاہیے, ہلکی آواز کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ جس سے سامنے والا بات کو سن سکے, سمجھ سکے. اتنی آواز نکالنی چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. کیوں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, یقیناً آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. کہ گدھا بولتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, تو اس طرح گدھے کی آواز نہ پسند ہے. اس طرح تیز چیخنا چلانا خامخواہی تو یہ درست نہیں ہے. ہاں بیان ہو رہا ہے, تقریر ہو رہی ہے, تو اس میں کبھی جوش آ جاتا ہے, تو جوش میں تقریر کے اندر آواز بلند ہو جاتی ہے, اس سے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے, تو وہ اس کے اندر اس سے مراد نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے, بیان کرتے تھے, تقریر کر دیتے تھے, اشتد غضب, تو آپ کا غصہ تیز ہو جاتا تھا. وعلا صوت, اور آواز بلند ہو جاتی تھی. اور احمر عیناہ, اور آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. کانہ منذر جیش, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن سے ڈرا رہے ہیں. صباحکم, کہ صبح ہی تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے. مساکم, شام کو ہی تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے. جب دشمن سے ڈرایا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ نہیں رہتا بھائی دشمن آنے والا ہے, نہیں, بہت تیزی کے ساتھ, قوت کے ساتھ, بھائی بھاگو جلدی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے. تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تھے تاکہ دلوں پر اس کا اثر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی, سمجھنے کی, پر عمل کرنے کی, اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ نصیحتیں تو موٹی موٹی اللہ نے یہاں بیان فرمائی, اور دوسری روایتوں میں, کتابوں میں بھی ان کی ہدایتیں, نصیحتیں لقمان علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سردار ہیں بڑے بڑے سوڈان کے اور حبشہ کے, ان میں سے ایک بلال ہیں, ان میں سے ایک لقمان ہیں. تھے تو وہ کالے حبشی, ہونٹ لمبے لمبے تھے, کالے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ, چہرہ تو ان کا ایسے ہی تھا, لیکن اللہ نے ان کو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا. چنانچہ وہ بیان کرتے تھے تو لوگ ان کے بیانات کو سنتے تھے. ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا ایک دن, لقمان, ارے تو وہی تو ہے جو ہمارے ساتھ بکری چرایا تھا جنگل میں, آج تو سردار بن گیا, سارے لوگ تیری بات یہاں بیٹھ کے سن رہے, تو وہی تو ہے. اس نے کہا ہاں بھائی وہی ہوں, میں وہی ہوں, میں بدلا نہیں ہوں, میں وہی ہوں جو چراتا تھا بکریوں کو, غلامی ہوں میں, نوکری ہوں میں. کہ پھر یہ اتنا بڑا مقام مرتبہ کیسے مل گیا تجھے, سارے لوگ تیری بات سننے کے لیے آ رہے بیٹھ رہے. کہا بھائی میں لا یعنی کے اندر کبھی نہیں پڑا, لا یعنی سے میں نے اپنے آپ کو بچایا, اپنی آنکھوں کی میں نے حفاظت کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ حکمت کا عطا فرما دیا کہ لوگ میری بات سنتے ہیں, مانتے ہیں. فرمایا ایک دفعہ رائے کے دانے بھرے تھیلی میں حضرت لقمان نے, اور ایک دانہ نکالا, اپنے بیٹے کو نصیحت کی, پھر ایک دانہ نکالا, پھر ایک نصیحت کی, یہاں تک کہ وہ سارے دانے ختم ہو گئے اور وہ ساری نصیحتیں ان کو کی. فرمایا دیکھ میں نے کتنے دانوں کے برابر نصیحتیں کر دی. اگر یہ نصیحت میں پہاڑ کو کر دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ بھی نرم پڑ جاتا, اس کی سختی بھی کم ہو جاتی. تو اس لیے اب میری ان نصیحتوں کا تم پر اثر ہونا چاہیے, ان نصیحتوں سے تجھے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اپنے بچوں کو بھی, گھر والوں کو بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنا عصا, کوڑا, ان سے اٹھا کر نہ رکھو, بلکہ ان کو دکھاؤ بھائی یہ کوڑا ہے, اگر تم نماز میں سستی کرو گے, تعلیم میں سستی کرو گے, تو اس سے تمہاری خبر لی جائے گی, تاکہ وہ بے ادب نہ بن جائیں. فرمایا ماں باپ کی مار بچے کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی کے بغیر کھیتی نہیں لہلاتی, ایسے ہی باپ کی تعذیب اور سزا کے بغیر بچے کی تربیت نہیں ہو پاتی. تو باپ کو سخت ہونا چاہیے تربیت میں, کہ بچپن میں تربیت ہو گئی تو ہو گئی, بعد میں پھر بگڑ جاتا ہے بچہ. تو اس لیے شروع سے ہی نصیحت کرنی چاہیے. یہ سورہ لقمان کا رکوع اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں سنایا تاکہ ہم اپنی اولادوں کی بچوں کی تربیت کریں. 3 تسبیح لا الہ الا اللہ اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے.
कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। दरमियान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि जो कुछ इल्म, अमल, कुरान और हदीस हमें मिला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शान बेहतरीन बदला अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताए से दरगुज़र फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को, पढ़ने सुनने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने में जो गलती होता है उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा सही से पढ़ने की, सुनने की, अमल करने की और इल्म अमल को सारी दुनिया में फैलाते पहुँचाते रहने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, तमाम मक़रूज़ों की कर्ज़ों के अदायगी गैर से बंदोबस्त फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हाज़रीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को, ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अरहमर राहिमीन हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा, हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा, हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा, ऐ अल्लाह हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। या अरहमर राहिमीन हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा।
نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد